إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم صالح الأخلاق. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم اخلاق کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا. ایک ایسا اخلاق جس کے ذریعے آپ نے لوگوں کے سخت دلوں کو نرم کیا، دشمنوں کو اپنا دوست بنایا، اپنوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھا. یہ وہی اخلاق ہے کہ آج اگر ہم کسی غیر مسلم کے سامنے بیان کریں تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. ایک ایسا نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے کہ سماج کا جو بھی انسان اس اخلاق کو اپنائے گا لوگ اس سے محبت کرنے والے ہوں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپسی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اچھے اخلاق کی بہت اہمیت ہے. چاہے آپ دین کے میدان میں ہوں، دعوت کے میدان میں ہوں، اگر آپ کو لوگوں کو قریب کرنا ہے دین سکھانے کے لیے، آپ کی بات لوگ بعد میں سنیں گے، آپ کا اخلاق پہلے دیکھیں گے. باتوں کے منوانے میں، باتوں کے سمجھانے میں اچھے اخلاق کا بہت دخل ہوتا ہے. لوگ اگر کسی سے بدظن ہو جاتے ہیں، اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے اس سے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کی بات کو نہیں سنتے ہیں، بلکہ بعض اوقات بد اخلاقی کی وجہ سے اس کی صحیح بات کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ ان کو آدمی پسند نہیں ہے. تو جب ذات سے نفرت ہوتی ہے تو بات سے بھی نفرت ہو جاتی ہے. چاہے تجارت کا معاملہ ہو، اگر ایک اچھی سے اچھا چیز آپ دیتے ہو لیکن خوش اخلاقی سے لوگوں سے پیش نہیں آتے تو لوگ آپ سے نہیں خریدیں گے. کیوں؟ آپ کی چیز اچھی ہے لیکن آپ کی بات اچھی نہیں ہے، آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے. بعض اوقات چیز اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے لیکن آدمی، بیچنے والا آدمی، اس کا اخلاق بڑا اچھا ہوتا ہے. لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کی چیز لیتے ہیں. آج کے دور میں خاص طور سے آپ تجارت کے کسی بھی میدان میں جائیں، آپ کو کاؤنٹر پر جو آدمی ملے گا آپ کو پہچانتا نہیں ہے لیکن اچھے سے آپ سے بات کرے گا، کیونکہ وہ یہ مانتا ہے کہ گاہک کا دل جیتے بغیر اس کو اپنی چیز دے نہیں سکتے. آج پوری دنیا اچھے اخلاق کی اہمیت کو مانتی ہے، لیکن ایک اخلاق وہ ہے جو اغراض کی بنیاد پر ہو، اور دوسرا اخلاق وہ ہے جو اللہ کی خاطر ہو. اسلام ہم کو اللہ کی خاطر والے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے. آپ کو اپنی کوئی چیز بکوانا ہے، اس لیے آپ اخلاق برت رہے ہوں، اور کاؤنٹر سے ہٹنے کے بعد، دکان بند کرنے کے بعد وہی آدمی مل جائے تو اس کو آپ جھڑکتے ہو، یہ اچھا اخلاق نہیں ہے. اچھا اخلاق سفر میں، حضر میں، رات میں، دن میں، اپنے گھر میں، اپنے گھر سے باہر، مسجد میں، بازار میں، سب جگہ ہوتا ہے. وہ آدمی سے ایسا چمٹا رہتا ہے جیسا
اس کا اپنا لباس ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ اس کی شخصیت کا حصہ بنتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بااخلاق بن جاؤ، بعد میں نہیں۔ وہ ڈاکٹر کے کپڑوں کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ دواخانے میں آ جائے تو سفید لباس پہن لیا اور دواخانے سے جاتے وقت اس کو اتار دیا، وردی کی طرح نہیں ہوتا ہے، وہ انسان کی شخصیت کا حصہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تو جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتا رہے۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور برائی ہو جانے کے بعد فوراً کوئی بھلائی کر لیں، وہ بھلائی اس برائی کو مٹا دے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ۔ جہاں اللہ کے معاملے میں آپ نے تقوی کا حکم دیا، اللہ سے ڈرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیا، وہیں لوگوں کے بارے میں اخلاق کا حکم دیا۔ اللہ کی محبت ملتی ہے تقوی کے ذریعے سے، کہ ایک انسان اللہ سے ڈرے، بے پرواہ زندگی گزارے نہیں، بلکہ احتیاط والی زندگی گزاریں، برائیوں سے بچ کے۔ اللہ کا خوف اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالی محبت کرتا ہے، لیکن لوگ محبت کرتے ہیں کس بنیاد پر؟ اچھے اخلاق کی بنیاد پر۔ پتھر سے پتھر دل بھی آدمی، جب آپ اچھے اخلاق سے اس سے پیش آتے ہیں اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دنیا میں ایک انسان کو اچھے اخلاق سے پیش آنا بہت ضروری ہے۔ اچھا لباس آدمی پہن لے اور خوبصورتی کے سارے اسباب استعمال کر لیں، لیکن اپنا اخلاق اچھا نہ کریں، ایسے آدمی سے اس کی خوبصورتی کے باوجود، اس کی زیب و زینت کے باوجود لوگ نفرت کرتے ہیں اور ان کو بدصورت دکھائی دیتا ہے۔ انسان کی ایک صورت وہ ہوتی ہے جو آنکھوں کے راستے آدمی کے دل میں جاتی ہے، اور اس کی ایک صورت وہ ہوتی ہے جو اس کے سلوک کی وجہ سے ڈائریکٹلی دل میں اس کی صورت بنتی ہے۔ زینت آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے، خوبصورتی آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے، لیکن اخلاق کا اثر براہ راست دل پہ پڑتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات ایک آدمی خوبصورت نہیں ہوتا ہے لیکن اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اس کی صورت اچھی دکھائی دیتی ہے، وہ اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کا اخلاق اچھا ہے۔ تو عمر کے ساتھ ساتھ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اخلاق اچھا ہو تو اس میں عمر کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، بلکہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق میں اور بھی زیادہ زینت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک بوڑھا آدمی اپنے تجربے کے ساتھ، اپنی شفقت کے ساتھ میں لوگوں کو اور بھی زیادہ زینت والا دکھائی دیتا ہے، لوگ اور اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس کی بزرگی کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے لوگوں کے ساتھ میں احسان کا سلوک کرنے کی وجہ سے، اس کے اعلیٰ اوصاف کی وجہ سے۔ آج دنیا چیزیں جمع کرنے میں لگی ہوئی ہے، پیسہ، روپیہ، زیورات، دنیا کی زیب و زینت، یہاں کے خزانے، موٹر گاڑیاں، گھر، اے سی، صوفہ، کولر، دنیا بھر کی چیزیں ہیں۔ آج انسان ان چیزوں کے جمع کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ چیزیں قبر میں ساتھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ ساتھ میں اگر آئے گا تو ہمارا ایمان اور ہمارا کردار، ہم کیا بنے دنیا میں، ہم نے دنیا میں کیا بنایا نہیں، ہم نے اپنے باہر کیا بنایا وہ نہیں، ہم نے اپنے اندر کیا بنایا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انسان کا پورا دھیان اپنے باہر کی چیزوں کو بہتر بنانے میں لگا رہتا ہے، بنا بھی دیتا ہو لیکن چلا جاتا ہے۔ گھر اچھا بنایا، اپنی موٹر گاڑی اس کو اچھا بنایا، صوفہ سے لے کے سیلنگ سے لے کے فرش اور دیواریں اچھی بنائیں، کپڑے اچھے بنائیں، زیورات اچھے بنائیں،
اپنے باہر کی چیزیں آدمی اچھی بناتا چلا جاتا ہے اور ایک دن ان کو چھوڑ کے دنیا سے چلا جاتا ہے. کیا کام آیا؟ کچھ بھی نہیں، ختم. اس کے بعد دوسرے ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے وارث ان چیزوں سے لذتیں اڑاتے ہیں، یا تو ان کو بناتے ہیں یا تو برباد کر دیتے ہیں. لیکن جو اندر بنایا، اپنے اخلاق اچھے بنائے، اپنا ایمان اچھا بنایا، اپنے دل کو اور زیادہ بہتر بنایا، اپنی زبان کو اور زیادہ اچھا بنایا، لوگوں کے ساتھ سلوک کو اور بہتر کیا، اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو اور اعلیٰ کیا، اپنے آپ کو بہتر بنایا. یہ قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، اور جنت میں اسی حال میں رہے گا وہ جیسا وہ بنا تھا. اپنے آپ کو بہتر بنانا یہ دنیا کی سب سے بڑی عقل مندی ہے. اپنے آپ کو بہتر بنانا، چیزوں کو نہیں. یہ کیا بات ہے کہ چیزیں بہتر بنتی چلی جائیں لیکن چیزوں والا گھٹیا ہو. اس کے پاس گاڑی بڑی اچھی ہے، اس کا گھر بڑا اچھا ہے، اس کے کپڑے بڑے اچھے ہیں، اس کے جوتے بہت اعلیٰ ہیں، اس کی گھڑی تو پوچھو مت، اس کی فلاں چیز دیکھو، اس کو دیکھو، یہ کیسا ہے، یہ بڑا گھٹیا ہے، یہ بڑا گھٹیا ہے. کیا فائدہ؟ آپ کی ساری چیزیں اچھی ہوں لیکن آپ اپنے آپ کو بنانا بھول جائیں، مرنے کے بعد سب نہلا دھلا کے کپڑے میں لپیٹ کے قبر میں ڈالیں گے. کہاں گئیں سب چیزیں؟ کہاں گیا مال؟ کہاں گئی تجوری؟ گھر، قالین، جھومر، دیواریں، زیورات، گھڑی، سب نکال لیے. کیا کام آیا؟ سارے لوازمات، ساری چیزیں زیب و زینت چھن گئی. اب تو اکیلا ہے. تو کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ تیرا کیا ہے؟ کوئی بات، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو کیا ہے؟ تو کتنا اچھا ہے؟ بھئی میری چیزیں بڑی اچھی ہیں. ہاں ٹھیک ہے، تو کتنا اچھا ہے؟ یہ ایک سوچنے کی چیز ہے جس پر غور کرنا اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے پہلا قدم ہے. ہم کیا ہیں؟ ہم نے آپ کو کتنا اچھا بنایا؟ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے؟ ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے؟ ہماری قیمت یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کیسے، ہم لوگوں کے ساتھ کیسے. اتنا اچھا انسان بنے، ایسا لوگوں کے ساتھ سلوک کریں کہ چلا جائے لیکن لوگ اس کو بھول نہ پائیں. وہ چلا جائے لیکن لوگ اس کو بھول نہیں پائیں. ویسے لوگ تلاش کریں، دوست اس کو یاد کریں، اولاد اس کو یاد کرے، بیوی اس کو یاد کرے. اس کی اس وجہ سے نہیں، اگر یہ ہوتے تو ہمارا چلتا، اس وجہ سے نہیں. آج عام طور سے بیوی روتی مرنے کے وقت میں، مر گیا، بیوی رو رہی ہے، اولاد رو رہی ہے، قریبی رشتہ دار رو رہے ہیں، بیوی رو رہی. اب ہمارا کیا ہوگا؟ ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے ہم کو. اولاد رو رہی ہے، ہم لوگوں کا کیا؟ بچی کا نکاح رک گیا، بیٹے کا ایجوکیشن رک گیا، بیوی کے خرچے اتنے سارے، دواؤں سے لے کے سارے. کئی لوگ پریشان، ان کے قرضے اس نے لے رکھے تھے، ادا کرنے رہ گئے، اب کس سے لیں؟ آدمی کے جانے کے بعد لوگوں کی فکر یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کیا. لیکن وہ کتنا اچھا انسان تھا، اس کو ہم نے کھو دیا. یہ غم کتنوں کو ہوتا ہے کہ چیزیں نہیں، ہم کو چیزیں نہیں چاہیے، ہم کو یہ انسان چاہیے. کتنا اچھا انسان تھا، اس کی صحبت ہمارے لیے کتنی اچھی تھی، اس کا سلوک ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا، اس کا اخلاق کتنا اعلیٰ تھا، یہ کتنا دیندار تھا، اللہ کے آگے جھکنے والا، لوگوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے والا. یہ کتنے لوگ سوچتے ہیں. ہر آدمی اپنی ضروریات میں، اپنی حاجات میں، اپنی چیزوں میں پڑا رہتا ہے. میرا فائدہ، اپنے آپ کو اچھا بنانا یہ سب سے بڑا کام ہے. اور یہ اسلامی اخلاق کے بغیر آدمی نہیں بن سکتا. ایک ہوتا ہے
پلاسٹک کا پھول دیکھنے میں پھول دکھائی دیتا ہے، دھوکہ کھائے گا آدمی دیکھتے ہی، پھول ہے یہ، لیکن جیسی ہاتھ میں لیتا ہے اس کی سختی محسوس ہوتی ہے اور خوشبو اس کی بجائے بدبو آتی ہے، کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر، یہ نقلی پھول ہے۔ نقلی اخلاق ایسا ہی ہوتا ہے، جو اغراض کی بنیاد پر ہوتا ہے، جو دکھاوے کے لیے ہوتا ہے۔ جو سچا اخلاق ہوتا ہے وہ اندر سے آتا ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ وہ اخلاق نہیں جو اللہ کے لیے نہ ہو، وہ بنیے والا اخلاق ہے۔ ایک اخلاق نبیوں والا، ایک اخلاق نبیوں والا اور دوسرا اخلاق بنیوں والا۔ ہم کو اختیار ہے ہم کون سا اخلاق اپناتے ہیں۔ ہم کو بنیوں والا نہیں چاہیے جو نفع نقصان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ہم کو نبیوں والا اخلاق اپنانا چاہیے جو اللہ کی خاطر اور آخرت کے لیے ہوتا ہے، جو مخلوق پر رحم اور ان کی خیرخواہی کے نتیجے میں نکلتا ہے، دوسروں کا سوچ کے نکلتا ہے، اپنا سوچ کے نہیں، اپنے فائدے کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی جا رہا تھا ایک بیابان میں، پیاس لگی، بہت پیاس لگی، کنویں میں اترا، پانی نیچے تھا، پانی پیا، باہر آیا۔ جب باہر آیا تو دیکھا ایک کتا ہے کنویں کے اطراف گھوم رہا ہے اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے کیچڑ ہی میں زبان چلا رہا ہے، ہانپ رہا ہے ایک دم۔ اس آدمی نے سوچا جو تکلیف تھوڑی دیر پہلے مجھے ہو رہی تھی اس کو بھی ہو رہی ہے۔ اس کو اس کتے کی تکلیف کا احساس ہوا، یہ اصل چیز ہے۔ واپس کنویں میں گیا اور اب پی کے آنا تو آسان ہے، لے کے آنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب برتن تو ساتھ میں ہے نہیں، تو اس نے کیا کیا، اپنا چمڑے کا موزہ اتارا اور اس میں پانی کنویں سے بھرا۔ اب اوپر آنے کے لیے سیڑھیاں ہیں، پکڑ کے آنا پڑتا ہے، ہاتھ پھسل گیا، پاؤں پھسل گیا، سیدھا کنویں میں چلا جائے گا بھائی۔ تو اس نے وہ موزہ جو ہے چمڑے کا دانتوں میں پکڑا۔ کس کے لیے؟ ایک جانور کے لیے، اور سیڑھیوں سے برابر اوپر باہر آیا اور اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو اتنا پسند کیا کہ اس کی مغفرت کر دی۔ احساس اندر سے ہونا، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، اس کی کوئی تعریف کرنے والا نہیں، اس کا کوئی فوٹو لینے والا نہیں، اخبار میں نہیں آئے گا، فیس بک پہ نہیں آئے گا، واٹس ایپ پر وائرل نہیں ہوگا، یوٹیوب پہ نہیں جائے گا، کچھ نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے۔ وہ ہے اس کا رب ہے، لیکن اس کے دل میں احساس تھا اس کو بھی وہی تکلیف ہے جو مجھے ہو رہی تھی۔ یہ جو احساس ہے، وہ احساس، اس احساس کے تحت مخلوق کے ساتھ احسان کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ دوسروں کے دکھ درد کا احساس ہونا، اپنے مفاد کے لیے نہیں۔ آج تو آدمی کرتا ہے آج میں اس کے کام آؤں گا، کل ہی میرے کام آئے گا۔ یہ نہیں، آج اگر میں کسی کے کام آتا ہوں، کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے لیے معاملہ آسان کرے گا۔ آج میں کسی کی مدد کر رہا ہوں، کل اللہ میری مدد کرے گا قیامت کے دن، جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ یہ اخلاق کی بنیاد ہے، اللہ کے لیے کرنا۔ اسی لیے نیک لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت کی بنا پر، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو، اور زبان حال سے گویا کہ کہہ رہے ہوتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو بس اللہ کی خاطر تم کو کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم شکریہ کی دو کلمات ہم سے کہو۔
इन्नमा नखाफ़ु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा। हम एक ऐसे दिन से डरते हैं जो बहुत ही भयानक दिन होगा और जो लिपट जाएगा। इन्ना नखाफ़ु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा। तो ये जो दिन है आने वाला, उस दिन के खौफ से और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिदा की खातिर लोगों को खिलाना, ये चीज़ बड़ी चीज़ है। मनफ़ाअत की बुनियाद पर नहीं कि आज मैंने किया तो दूसरे मेरे लिए करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अखलाक इंसान को कीमती बनाते हैं, लेकिन वो अखलाक जो मफाद की बुनियाद पर ना हो बल्कि अल्लाह की खातिर हो, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह के लिए हो और आखिरत के खौफ की बुनियाद पर हो। आइए आज हम देखते हैं कि अच्छे अखलाक की आखिरत में क्या फ़जीलत है, इस पर क्या इंसान को अल्लाह की तरफ से मिलने वाला है। नंबर 1, अच्छा अखलाक माल और दौलत से बेहतर है। अच्छा अखलाक माल और दौलत से बेहतर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अरबउन इदा कुन्न फीका फला अलैका मा फातक मिनद दुनिया। 4 चीज़ें अगर तुझे मिल जाएं, तेरे अंदर हों, दुनिया की कोई भी चीज़ तुझसे खो जाए, तुझे ना मिले, कोई गम नहीं। करोड़पति नहीं बना, घर नहीं तेरे पास, गाड़ी नहीं तेरे पास, दुनिया की चीज़ें तुझे नहीं मिली, कोई परवाह नहीं। अगर ये 4 चीज़ें तुझे मिल जाएं, क्या 4 चीज़ें हैं? हिफ्ज़ु अमानतिन, अमानत की हिफाजत करना, व सिद्क़ु हदीसिन, सच बात करना, व हुस्नु खलीक़तिन, और अच्छे अखलाक से आरास्ता होना, व इफ़्फ़तुम फ़ी तुअमतिन, और खाने पीने में इफ़्फ़त, हलाल का एहतमाम करना। 4 चीज़ें अगर तेरे पास हैं, तेरे अंदर ये 4 चीज़ें जमा हो जाएं, दुनिया में अगर दूसरी चीज़ें तुझको ना मिले कोई बात नहीं, बहुत बड़ी चीज़ तुझको मिल गई है। क्या चीज़ है? हिफ्ज़ु अमानतिन। अगर कोई आदमी तेरे पास अमानत रखे, ख़ियानत नहीं करे, तू उसकी अमानत उसको लौटा दे जब भी वो मांगे। 2, सिद्क़ु हदीसिन, सच बात करना, झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, किसी पर झूठी तोहमत नहीं लगाना, ना दीन के मामले में ना दुनिया के मामले में झूठ बोलना। सिद्क़ु हदीसिन। और वह हुस्नु खलीक़तिन, अच्छा अखलाक, अच्छा सलूक लोगों के साथ करना। और वह इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन, और अपनी ग़िज़ा में हलाल का एहतमाम करना, पाक दामनी, खाने के एतबार से, हराम से बचना। तो 4 चीज़ें अगर मिल जाएं, यह आदमी कामयाब है। ज़ुबान से बाहर निकलने वाली चीज़ सच्ची हो, अंदर जाने वाली ग़िज़ा हलाल हो, लोगों से सलूक उसका अच्छा हो, और जो अमानत उसके पास रखी जाए वो वापस वो लौटाने वाला बने। ये 4 चीज़ें अगर उसके अंदर आती हैं, ऐसा इंसान दुनिया की चीज़ें नहीं भी मिली चलेगा, बहुत बड़ा ख़जाना उसको मिल गया। इस हदीस से बात मालूम होती है कि अच्छा अखलाक दुनिया के माल व मता से और ख़जानों से बेहतर है। इस हदीस को इमाम अहमद और तबरानी ने रिवायत किया है और हदीस सही है। अच्छे अखलाक से लोगों को जीता जा सकता है। लोगों को जीतने में सबसे बड़ी चीज़ अच्छा अखलाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नकुम लन तसअउ नास बिअमवालिकुम वलाकिन यसअउहुम मिनकुम बस्तुल वजहि व हुस्नुल खुलुक व हुस्नु खुलुकिन। आपने फरमाया तुम अपने माल से सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचा दो, नहीं हो सकता ऐसा। आपने एक को खिलाया तो दूसरे को रह जाएगा, एक को आप दूसरे को पहनाने से रह जाओगे। दुनिया में फ़ुक़रा मसाकीन कितने सारे हैं, आप अपने माल से सबको नहीं जीत सकते, ना अपने माल से सबको आप फ़ायदा पहुंचा सकते हो, लेकिन आप अपने अखलाक से सभी को फ़ायदा पहुंचा सकते हो। ये कभी कम नहीं होगा। भाई एक आदमी के पास करोड़ों रुपये हैं, बांटना शुरू कर दे गरीबों में, फ़कीरों में, एक वक्त आएगा ख़त्म हो जाएगा।
اس کی ایک حد ہے، اس کی اپنی بھی تو ضرورتیں ہیں، لیکن اخلاق، آپ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھے سے آپ لوگوں سے بات کرو، بسط الوجہ، خوش اخلاقی سے لوگوں سے ملو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو جیتو گے بھی، اور آپ کے پاس کی چیز کم نہیں ہوگی بلکہ اور بڑھے گی۔ اچھا اخلاق کرتے 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 ایک انسان اس میں اور زیادہ بہتر بن جاتا ہے، اس کی شخصیت بہتر بن جاتی ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اچھا اخلاق لوگوں کو جیتنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور اچھے اخلاق سے فائدہ پہنچانا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس سے وہ کم نہیں ہوتا ہے، یہ مال کے پانے سے بہتر ہے، مال کے پانے سے بہتر ہے۔ امام ابو یعلا نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات بیان کی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اے نبی، اگر آپ سخت دل، سخت زبان ہوتے تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت زبان ہوتے تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھے اخلاق سے لوگ قریب آتے ہیں اور سختیوں سے، بد اخلاقی سے لوگ دور چلے جاتے ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، معلوم ہوا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی تھی، جس کی وجہ سے لوگ آپ سے قریب آتے تھے۔ سخت آدمی سے لوگ دور ہو جاتے ہیں، نرم آدمی سے قریب آتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے، اب دیکھیے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، گھر میں آدمی جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ان کو دبا کے رکھنا ضروری ہے، تو کیا کرتا ہے؟ سختی کرتا ہے۔ وہ دب تو جاتے ہیں لیکن قریب نہیں آتے ہیں، وہ دب جاتے ہیں۔ اولاد ڈر کے رہتی ہے، بیوی ڈر کے رہتی ہے، کھانا وقت پہ بنتا ہے، کپڑے صحیح دھلتے ہیں، سب ٹھیک ہے، بچے برابر اسکول کو جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، گھر پہ برابر وقت پہ آتے ہیں، سب ہوتا ہے صحیح۔ کیوں؟ گھر میں جلاد ہے، اگر اس کی بات نہیں مانی سزا ملے گی، وہ سزا کے ڈر سے پابند ہوتے ہیں، لیکن وہ اس سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ گھر میں وہ آ جائے، اگر ایک آدمی گھر میں آ جائے اور گھر والوں کا موڈ خراب ہو جائے تو یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں جاؤ، گھر والوں کا موڈ اچھا ہو جائے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ گھر والے آپ کو چاہتے ہیں اور آپ کا اخلاق ان کے ساتھ اچھا ہے۔ نہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا معاملہ ان کے ساتھ صحیح نہیں ہے، کہ آپ سے دوری وہ پسند کرتے ہیں، نزدیکی پسند نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا نرم مزاجی یہ لوگوں کو قریب کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، سختی اپنی جگہ ہونا چاہیے، بچوں میں بگاڑ آئے، بیوی کے اندر کوئی ایسی غیر شرعی بات ہو، سمجھانے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہونی بھی چاہیے، سزا بھی ہونی چاہیے۔ حدیث میں بھی آیا کہ اگر 10 سال کا بچہ ہونے کے بعد نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن وہ ڈیلی بیسس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ بات کریں ڈانٹ کے بات کریں، کم بخت ادھر آ۔ ہاں، بیوی کو آپ کبھی نالائق کہہ دو، منحوس کہہ دیا آپ نے، اور اس طرح سے آپ کا اگر معاملہ ہے تو آپ ان کو دبا تو سکتے ہو لیکن قریب نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کی جوانی میں اور آپ کی کمائی کے دنوں میں وہ آپ سے ڈر کے رہیں گے، لیکن جب آپ کا بڑھاپا آئے گا اور وہ کمانے لگیں گے اور آپ کی کمائی رک جائے گی، اس وقت آپ کا وہی حال ہوگا، بلکہ اس سے بدتر ہوگا جو ایسا ان کا حال تھا۔ وہ سارا بدلہ آپ سے بڑھاپے میں لیں گے۔ بڑھاپے میں ان کو بچپن کی یادیں، جوانی کی یادیں ہونی چاہیے کہ انہوں نے کتنے پیار محبت سے ہم کو پالا ہے، ہماری ضرورتیں پوری کی ہیں، اور ہمارے ساتھ کتنے اچھے اخلاق سے پیش آئے، ہماری صحیح رہنمائی ہونے کی ہے۔ پھر وہ آپ کے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟
وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ان کے اوپر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہماری تربیت کی تھی، بڑے پیار سے، شفقت سے، رحم سے پالا پوسا، اے اللہ انہوں نے ہم پر رحم کیا تو ان پر رحم کر۔ کیا ہم ایسے ہیں؟ کیا ہمارا سلوک ایسا ہے؟ سوچنا چاہیے، گھر کے باہر، گھر کے اندر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت زبان ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ جس انسان کا دل سخت ہو اس کی زبان بھی سخت ہو جاتی ہے، اور جس کی زبان سخت ہو جاتی ہے اس کی بات سے لوگوں کا دل ٹوٹتا ہے، اور جب لوگوں کا دل اس کی بات سے ٹوٹتا ہے تو لوگ اس سے ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ نرمی اچھے اخلاق کی ریڑھ کی ہڈی ہے، نرمی اچھے اخلاق میں ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس کے بغیر اچھا اخلاق کیسا؟ نرمی نہیں، اچھا اخلاق، اس کے لیے نرمی بہت ضروری ہے۔ تو یہ بات ہم نے دیکھی کہ لوگوں کو قریب کرنے کے لیے اچھا اخلاق بہت ضروری ہے، اور برے اخلاق سے، سختی سے، بدتمیزی سے لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز، اخلاق اور ایمان کا گہرا تعلق ہے۔ بد اخلاقی سے ایمان بھی خراب ہوتا ہے، اور ایمان کی خرابی سے اخلاق بگڑتے ہیں۔ دونوں کا باہم تعلق ہے، ایک کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے۔ کسی کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ میرا عقیدہ صحیح ہے لیکن اخلاق صحیح نہیں ہے۔ تیرے اخلاق کا بگاڑ تیرے ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ جس انسان کا اخلاق بگڑا ہوا ہو وہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی اس کا ایمان مضبوط نہیں ہوا۔ اگر ایمان اس کا ٹھیک ہوتا تو اخلاق بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان میں سب سے کامل تر لوگ وہ ہیں جو ان میں اخلاق میں بہتر ہوں۔ امام احمد، ابو داؤد، ابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے کہ ایمان میں کامل تر لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں ان میں بہتر ہوں۔ معلوم ہوا کہ جس کا ایمان کامل ہوتا ہے، جس کا ایمان قوی مضبوط ہوتا ہے، اس کے اخلاق بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے اس کی زندگی سے گھمنڈ نکل جاتا ہے۔ اللہ کی عظمت کا احساس انسان سے اس کا گھمنڈ چھین لیتا ہے۔ اللہ کی بڑائی جب دل میں آتی ہے تو اپنی بڑائی نکل جاتی ہے۔ اگر اپنی بڑائی نہیں نکلی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی اللہ کی بڑائی ٹھیک سے دل میں آئی نہیں ہے، تو نے اپنا بت ابھی تک توڑا نہیں ہے، اپنی بڑائی ابھی بھی تیرے اندر ہے۔ اگر اللہ کی بڑائی آتی تو تیری زندگی میں تواضع آتی ہے، جیسا کہ نبیوں کی زندگی میں دیکھنے ملتا ہے۔ انبیاء اپنی تمام تر عظمت کے باوجود ان کے زندگی میں عاجزی، انکساری اور تواضع ہوتی ہے، گھمنڈ نہیں ہوتا ہے۔ تو ایمان اور اخلاق میں تعلق ہے۔ اخلاق انسان کا اچھا ہے ایمان کی وجہ سے۔ جس انسان کو احساس ہو کہ میں نے اگر اس کا دل دکھایا، میں نے اگر اس کو ذلیل کیا، میں نے اگر اس کے ساتھ برا سلوک کیا، کل کو قیامت کے دن اللہ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ آج میں نے اس کی بے عزتی کی، کل اللہ بے عزتی میری کرے گا قیامت کے دن۔ آج میں نے اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا، کل کو اللہ میرے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ آج میں نے اس کے ساتھ احسان کیا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کل کو اللہ میرے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گا۔ جس آدمی کو آخرت کا یقین ہو وہ دنیا میں جو بھی کرتا ہے آخرت کو سوچ کے کرتا ہے، لیکن اخلاق کا بگاڑ بتا رہا ہے یہ آخرت کو بھلا چکا ہے، یہ اپنے اعمال کو آخرت کے ساتھ جوڑ کے نہیں دیکھتا۔ اگر آخرت کے ساتھ جوڑ کے دیکھتا
تو اس کے اعمال میں سدھار پیدا ہوتا ہے۔ وہ صرف عبادت کرنے والا نہیں ہوتا کہ نماز 5 وقت کی پڑھ رہا لیکن لوگوں کے ساتھ برا ہے۔ اس کی نماز اس کی زندگی میں بندگی لاتی، وہ مسجد سے باہر نکل کر لوگوں کے ساتھ تواضع سے پیش آتا، کیونکہ ابھی اللہ اکبر بول کے آیا ہوں، بڑائی تو اللہ ہی کے لیے، میرے لیے نہیں ہے۔ پھر چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ سیاست داں ہو، چاہے سماج میں بڑا مقام رکھتا ہو، لوگوں کے ساتھ گھمنڈ سے پیش نہیں آئے گا۔ کیوں؟ وہ اللہ کو بڑا مانتا ہے۔ تو صحیح ایمان انسان کی زندگی میں اخلاق لاتا ہے۔ اسی لیے کہا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان میں کامل تر لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ بلکہ آپ دیکھیں جہاں جہاں اخلاق اور سلوک کی بات آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا بھی ذکر کیا، دونوں کو جوڑا۔ کیا کہا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، فلا یؤذی جارہ، اپنے پڑوسی کو نہ ستائے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، مہمان کے ساتھ عزت سے پیش آئے، اس سے اچھا سلوک کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اچھا اخلاق ہے۔ زبان کی حفاظت کرنا، اور پڑوسی جو ہمیشہ اس سے ملتے جلتے رہتے ہیں ان سے سابقہ پیش آتا ہے، ان کو تکلیف نہیں دینا، اور مہمان جو کبھی کبھی اس کے پاس آتا ہے، اپنے گھر کو چل کے آیا، اس مہمان کے ساتھ اکرام کا سلوک کرنا اخلاق ہے۔ لیکن اس اخلاق سے پہلے کیا فرمایا؟ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ۔ معلوم ہوا کہ اگر تیرے دل میں ایمان ہے اللہ پر اور آخرت پر تو تیری زندگی میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ تو مہمان کا اکرام کرتا ہے، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتا ہے، اور بات کرتا ہے تو خیر کی کرتا ہے، شر کی بات نہیں کرتا، زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ اخلاق اور ایمان کا تعلق ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اخلاق کی فضیلت کیا ہے، اس کا ثواب کتنا ہے؟ اس کا ثواب عبادات سے بڑھ کر ہے۔ نوافل میں عبادات آدمی کرتا ہے اس سے بڑھ کے اخلاق کا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، ایک مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ایک صائم اور قائم کا درجہ پا لیتا ہے۔ قائم کون؟ رات میں قیام اللیل کرنے والا، تہجد گزار، جو رات میں ٹھنڈی کے موسم میں بھی یا نیند چھوڑ کر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اپنے آرام کو قربان کر کے رب العالمین کی عبادت میں اپنی رات کی تنہائیوں کو گزارتا ہے۔ کتنا بڑا آدمی ہے بھائی وہ۔ اور دن کے وقت میں دھوپ میں کام کاج کے ساتھ وہ روزے میں اللہ کی خاطر اپنے کھانے پینے کو چھوڑتا ہے۔ روزے دار، رات کا قیام اللیل کرنے والا اور دن کا صیام النہار کا اہتمام کرنے والا، ایک مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات میں تہجد پڑھنے والے، دن میں روزہ رکھنے والے کے برابر ہو جاتا ہے۔ لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ روزے دار، تہجد گزار کا درجہ پا لیتا ہے۔ اپنے اخلاق کو اچھا کرے، پھر تہجد گزار کا بھی مرتبہ ملے گا، نفل روزہ رکھنے والے کا بھی مرتبہ ملے گا۔ اپنے اخلاق کی وجہ سے آدمی اتنا اونچا مقام پا لیتا ہے، وہ سارا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، وہ مقام اس کو مل جاتا ہے جو ایک روزے دار اور قیام اللیل کرنے والے کو ملتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھاری اور وزنی چیز
نیکیوں کے پلڑے میں، ترازو میں اچھا اخلاق ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق۔ قیامت کے دن ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایمان کا کیا اچھا اخلاق ایمان سے بھی زیادہ ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اچھا اخلاق ایمان کو بھی شامل ہے، کیونکہ اچھے اخلاق میں نہ صرف بندوں کے ساتھ معاملہ آتا ہے بلکہ اچھے اخلاق میں رب العالمین کے ساتھ بھی معاملہ آتا ہے۔ اچھا اخلاق یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آئے اور بندوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آئے، اللہ کی تعظیم کرے، اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی کی محبت دل میں نہ ہو، اللہ کی بات کا احترام ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ سے خوف ہو، اللہ تعالیٰ کا ادب کرنے والا ہو، خشوع اور زندگی کے اندر خشیت ہو، اور اللہ رب العالمین پر یقین ہو، توکل ہو، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانے والا ہو، اللہ کے مقابلے میں گھمنڈ کرنے والا نہ ہو۔ یہ اللہ کے ساتھ اخلاق ہے جو ایمان ہی کے ثمرات ہیں، ایمان ہی ہے۔ اور پھر یہی لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ کیسا ہو؟ اچھے اخلاق والا، ان پر ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، بدتمیزی ان کے ساتھ نہ ہو، ان کی عزت نہ اچھالے، سخت کلامی ان کے ساتھ نہ ہو، غیبت نہ ہو، ان کے ساتھ دھوکے بازی نہ ہو، خیانت نہ ہو۔ سارا معاملہ بندوں کے ساتھ ہے۔ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو پورا دین اس میں آ جاتا ہے۔ اعمال اور اخلاق میں فرق یہ ہے کہ اخلاق دائمی مزاج کو بولتے ہیں، اعمال کبھی کیا نہیں کیا۔ بھائی نماز پڑھا اور نمازی ہے میں فرق ہے کہ نہیں؟ ہاں، آج مجبوری میں صبر کر لیا، یہ بڑا صبر والا ہے، بے فرق ہے۔ اوصاف اعمال کی تکرار کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ صدیق کا مقام سچ بولنے کو بار بار کرنے کے بعد ملتا ہے۔ اسی طرح سے صبر کرتے صابر بن جاتا ہے۔ اچھے اخلاق نبھاتے اللہ کے ہاں یہ بااخلاق انسان ہو جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن سب سے زیادہ بھاری چیز ترازو میں اگر ہوگی اچھا اخلاق ہوگی۔ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اللہ سے بھی اپنے معاملے کو صحیح کریں۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اچھے اخلاق آخرت میں جنت میں داخل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو وہ کیا چیز ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی ہے، کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ یقینی طور پر جنت میں لے جاتا ہے؟ فقال تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ کا خوف، اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچنا، ایک، دو، اچھا اخلاق۔ اللہ کا خوف، پرہیزگاری اور اچھا اخلاق، یہ دو چیزیں سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی ہیں۔ وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار، اور آپ سے پوچھا گیا وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی؟ قال، آپ نے کیا فرمایا؟ الفم والفرج، الفم منہ اور فرج شرمگاہ، منہ کی وجہ سے غلط باتیں کر کے اور منہ حرام کھا کے آدمی جہنم میں جائے گا۔ شرمگاہ، بے حیائی، بے پردگی، زناکاری، اس کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ جہنم میں لے جائیں گی۔ تو آپ دیکھیں اس حدیث میں آپ نے فرمایا سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ اچھا اخلاق، اللہ کا خوف اور اچھا اخلاق۔ امام الترمذی، ابن ماجہ اور امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اچھے اخلاق والے کے بارے میں فرمایا کہ جنت کی اونچائی میں اس کو گھر ملے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنۃ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں جنت کے کنارے، جنت کے اندر کنارے اس کو ایک گھر کا وعدہ کرتا ہوں، ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دیں چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا جھگڑا جو حق اور باطل کے بارے میں نہیں، سنت بدعت، توحید شرک، حلال حرام، یہ نہیں، ذاتی جھگڑا، تیری زمین کہ میری زمین، تیری بات صحیح کہ میری بات صحیح، دنیاوی معاملات میں۔ دینی معاملات میں تو اختیار ہے ہی نہیں کسی کو کہ وہ اپنے طور پر صحیح غلط طے کرے، وہ تو اللہ نے طے کر دیا، رسول نے بتا دیا۔ لیکن دنیاوی معاملات میں، حقوق کے معاملات میں اگر وہ جھگڑا چھوڑ دے چاہے وہ صحیح ہو، وہ بول رہا ہے بھائی یہ ٹرین زیادہ فاسٹ ہے، دوسرا بول رہا ہے نہیں یہ زیادہ فاسٹ ہے، اب لڑ رہے ہیں، بولے جانے دو بھائی چھوڑ دو جو بھی ہوگی فاسٹ، جھگڑا ختم۔ چاہے وہ حق پر تھا لیکن لڑا نہیں، جھگڑا ختم کر دیا۔ تو کہا میں ایسے انسان کے لیے جنت کے کنارے گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑا چھوڑ دیں چاہے خود حق پر ہو۔ نمبر 2، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اور میں جنت کے بیچوں بیچ گھر کا وعدہ کرتا ہوں، ذمہ داری لیتا ہوں گھر دلانے کی اس آدمی کو جو جھوٹ چھوڑے چاہے مذاق ہی میں کیوں نہ ہو۔ جھوٹ نہیں بولے، مذاق میں ہم لوگ کتنا جھوٹ بول دیتے ہیں، یہ بد اخلاقی ہے۔ دیکھ پیچھے سے شیر آیا، اب بچے کو جھوٹ بول رہے ہیں ڈرانے کے لیے، بیوی کو بول دیا کچھ بھی، تمہارے والد کا انتقال ہو گیا، مذاق میں بول دیا، بلکہ جہالت میں آ کے کہہ دیا میں تم کو طلاق دیتا ہوں، مذاق میں ہو جاتا ہے طلاق، مذاق میں بھی طلاق دے ہو جاتا ہے۔ کہا کہ نہیں میری نیت نہیں تھی طلاق کی، میں جھوٹ بول رہا تھا، مذاق کر لیا میں نے۔ جھوٹ مذاق میں بھی جائز نہیں ہے۔ جو جھوٹ چھوڑ دیں چاہے مذاق میں کیوں نہ ہو، جس کی زندگی سے جھوٹ نکل جائیں اس کے لیے میں جنت میں بیچوں بیچ گھر کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، اور میں اس آدمی کو جنت کی ذمہ داری اس کو جنت دلانے کی لیتا ہوں، میں اس آدمی کے لیے ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو اچھا کریں، میں ذمہ داری لیتا ہوں جنت میں اونچے مقام پر اس کو گھر دلانے کی۔ اونچے مقام پر جنت میں گھر ملے گا، باقی سارے گھر نیچے ہیں اور یہ اوپر ہے، اونچائی پر اس کو گھر ملے گا۔ کس کو؟ جو اخلاق کی بلندی کو اپنائے دنیا میں، جس کا اخلاق اونچا ہو، اس کو گھر بھی جنت میں کیسا ملے گا؟ اونچا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھے اخلاق والے کو جنت میں اونچائی پر گھر ملے گا۔ اپنے اخلاق کو اونچا کریں، چیزوں کو نہیں۔ بلڈنگ اونچی دیکھو میری بلڈنگ سب سے اونچی، تیرا اخلاق کتنا اونچا، اخلاق کو اونچا کر، گھر کو نہیں۔ اپنی چیزوں کو بہتر بنانے کی بجائے اپنے آپ کو بہتر بنا۔ آخری چیز بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قیامت کے دن جس انسان کا اخلاق اچھا ہوگا، قیامت کے دن حشر کے میدان میں اسے، بلکہ جنت میں بھی اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا موقع ملے گا۔ اس سے بڑھ کے نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیکی کا موقع ملے اس کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں قیامت کے دن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننے کا موقع اس کو ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احبکم الی واقربکم منی فی الآخرۃ احاسنکم اخلاقا، قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ محبوب اور میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں اخلاق میں زیادہ اچھے ہوں۔ قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ پیارے
محبوب اور میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں اخلاق میں اچھے ہوں۔ وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ أَسْوَأُكُمْ أَخْلَاقًا، اور قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ نفرت کے لائق، مبغوض اور مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو تم میں اخلاق میں برے ہوں، اخلاق میں برے ہوں، وہ مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے اور سب سے زیادہ نفرت کے لائق ہوں گے۔ المتفیہقون، المتشدقون، الثرثارون۔ کون؟ المتفیہقون، گھمنڈی لوگ، تکبر کرنے والے لوگ، اپنی بڑائی میں جینے والے لوگ، دوسروں کو حقیر سمجھنے والے لوگ۔ المتفیہقون، المتکبرون، اور المتشدقون، جو ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے لوگوں کا دل توڑ دیتے ہیں، لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، انہیں ان کا دل دکھاتے ہیں۔ المتشدقون، الثرثارون، بہت بات کرنے والے، یہاں تک کہ منہ میں جھاگ آ جائے۔ کیسی باتیں کرنے والے؟ بے احتیاط بات کرنے والے، جو جی میں آئے بولتے ہیں، کوئی تحقیق نہیں، صحیح بول رہا غلط بول رہا، خبر صحیح ہے کہ نہیں ہے، بس دنیا بھر کی خبریں لوگوں میں پہنچانے والے۔ معلوم فلانے کا کیا ہوا، بیوی شوہر کا جھگڑا چل رہا ہے، معلوم فلانا اس کی بیٹی بھاگ گئی، معلوم فلانا تجارت میں ایسا ہوا، اس کا حرام کھاتا ہے وہ۔ بے احتیاطی کے ساتھ سنی سنائی خبریں پہنچانے والے، بہت بات کرنے والے، بہت بات کرنے والے۔ الثرثارون، ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض بھی ہوں گے، اور ظاہر بات ہے کہ جب مبغوض ہوں گے، قابل نفرت ہوں گے، تو کیوں قریب آنے دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایسے لوگوں کو دھتکار کے دور کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خود اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ہوں، اور جنہیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہو۔ اپنے اخلاق کو ہم بہتر بنائیں، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کریں، لوگوں کے ساتھ احسان کا سلوک کریں، نرمی کا سلوک کریں، لوگوں کے دکھ درد کو سمجھنے کی کوشش کریں، زبان کو نرم کریں، جہاں سختی کی ضرورت ہے سخت کریں، لیکن عام حالات میں بے وجہ سختی کوئی فائدے کی نہیں، اصل دین میں نرمی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، جس گھر کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، اس گھر والوں میں نرمی ڈال دیتا ہے۔ جب نرمی نکل جاتی ہے، جب نرمی نکل جاتی ہے، گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ ویسے ہی جیسے لکڑی جب سخت ہوتی ہے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ جس گھر میں نرمی نہ ہو، سختی ہو، وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ اپنے گھر والوں کو جوڑیے، رشتہ داروں کو جوڑیے، اپنے تعلق والوں کو جوڑیے، بلکہ اپنے مخالفین کے ساتھ بھی اخلاق کر کے ان کو اپنے سے محبت کرنے والا بنائیے۔ اخلاق کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، یہ مال، روپے، پیسے اور سیاسی طاقت سے بھی بڑی طاقت ہے۔ زمین پہ حکومت کرنا حکومت نہیں ہے، دل پہ حکومت کرنا اصل حکومت ہے، وہ اخلاق کے ذریعے ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھا اخلاق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔